السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، ہم سارے کے سارے مسلمان ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، ہمارے نبی ہیں، ہمارے رسول ہیں، اور اللہ جل جلالہ نے جس دن سے انسان کو پیدا کیا ہے اس دن سے اس کے دو دشمن بھی پیدا کیے ہیں۔ ایک دشمن اس کے ساتھ موجود ہے جس کو نفس کہا جاتا ہے، اور ایک دشمن خارج کے اندر ہے جس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ اور اللہ پاک یہ کر سکتے تھے کہ نہ نفس کو پیدا کرتے نہ شیطان کو پیدا کرتے، لیکن ہمارا وجود اس دنیا کے اندر جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے مرتے دم تک وہ امتحان ہے ہمارے رب کی طرف سے۔ ہم پرچوں میں چل رہے ہیں، پیپر ہو رہے ہیں ہمارے مرتے دم تک، اور یہ جو امتحان ہے اس کے سوالات آسمانی علوم کی صورت میں جوابات یہ سب بتا چکے ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بلا یبلو، بلا یبلو مانے امتحان لینا، آزمانا، جانچنا، جانچ پڑتال کرنا۔ اللہ پاک نے موت اور حیات کو پیدا کیا، اور اللہ جل جلالہ نے یہ سارا نظام اس لیے بنایا ہے، تمہارا امتحان مقصود ہے۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، سورہ دہر۔ ہم نے اس انسان کو پیدا کیا ہے مرد عورت کے مخلوط نطفے سے، اور ہم نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے؟ نبتلیہ، ہم اس کو آزمائیں گے۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو کائنات کا دیکھنے والا بنایا ہے، چیزوں کا سننے والا بنایا ہے۔ یہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا، جب پیدا ہوا تو اس کو سوائے رونے کے کچھ نہیں آتا تھا۔ تھوڑا تھوڑا بڑا ہوا ہے تو اس کو عقل ہم نے دی، سمجھ بوجھ دی ہم نے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے دکھا دیے اس کو، ہم نے دونوں راستے دکھاتے ہیں۔ الم نجعل لہ عینین، یہ ہم نے اس امتحان کے لیے اسباب دیے ہیں۔ دونوں آنکھیں نہیں دی، ہم نے دونوں آنکھیں دی ہے اس کو۔ ولسانا وشفتین، ہم نے اس کو زبان دی ہے، اور اس زبان کے اندر بولنے کی جو طاقت ہے وہ ہونٹوں کے بغیر یہ آدمی بول بھی نہیں سکتا۔ دونوں ہونٹ ہم نے دیے ہیں اس کو، یہ دونوں ہونٹ ہم نے دیے، یہ زبان ہم نے دی، یہ اسباب امتحان ہے۔ دل دماغ دیا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو سیدھے راستے کی رہنمائی کرائی۔ اما شاکرن و اما کفورا، یا تو یہ نیک بن کر کے، شکر گزار بن کر کے، ہماری اطاعت والی زندگی گزار کر کے جنت کے راستے پہ لگے گا، و اما کفورا، یا پھر یہ ناشکرہ بنے گا۔ تو اللہ جل جلالہ نے یہ پورا نظم بنایا ہے امتحان کے لیے، اور سورہ کہف کے پہلے رکوع میں فرماتے ہیں انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ ہم نے جو پوری زمین کے اندر یہ نظم بنایا ہے، یہ خوبصورت چیزیں جو ہم نے بنائی ہیں، اور یہ جو پورا سسٹم ایک بنایا ہے، یہ اس لیے بنایا ہے، ہم تمہارا امتحان لینا چاہ رہے ہیں کہ تم میں سے کون آدمی ہے جو اچھا عمل کر کے ہمارے پاس آتا ہے۔ تو بہرحال جب سے انسان پیدا ہوا، تو جب یہ پتلا بنا، ہمارے نبی کا فرمان آپ سنیے، تو شیطان نے سر سے لے کر پیر تک پورا دیکھا،
اور پیٹ پر اس کی نظر گئی. پیٹ جب دیکھا اس نے آدم علیہ السلام کا شیطان نے تو کہا ہاں یہ جگہ ایسی ہے جہاں میری محنت چل سکے گی. اس پیٹ میں اس کے حرام بھرواؤں گا اور اگر حلال بھی کھائے گا یہ تو یہ اتنا بھرے گا اپنے پیٹ کو کہ اس کو نیکیوں کا ہوش نہیں رہے گا. انہو خلق خلقا لا یتمالک. یہ پیٹ اس کا ایسا بنا ہے کہ یہ اپنے پہ قابو نہیں رکھ سکتا. یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے. تو یہ سارا پہلے سے لکھا ہوا ایک نظم ہے. اسی وجہ سے یہ جو امتحان ہے اس امتحان کی وجہ سے بعض انسان وہ فرشتوں سے افضل ہو جاتے ہیں. چونکہ امتحان ہے. فرشتوں کے پاس سوائے نیکی کے کچھ نہیں اور جنات کی طبیعت کے اندر شرارت غالب ہے. انسان کے اندر خیر اور شر کے دونوں مادے ہیں. اس کے ساتھ نفس لگا لیا, اندر کی چاہتیں لگا لی, گناہ کا مادہ اس کے اندر رکھ لیا, گناہ کے اسباب رکھ لیے. اللہ اکبر. جب جنت بنی, سنی ہوگی آپ نے حدیث, جنت بنی, جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. جبرائیل جاؤ ذرا تھوڑا چکر لگا کے آؤ. جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر جب 2 پروں کو کھولتے ہیں تو مشرق مغرب ڈھک جاتا ہے. جب اپنی اصلی شکل میں آتے ہیں تو عرش پر سر اور ساتوں زمین کے نیچے ان کے پاؤں. اتنا بڑا فرشتہ جنت میں پھر رہے ہیں. ایک تو جنت کا کونا نہیں ملا ان کو, اتنی بڑی جنت. اور پھر جب جنت کی نعمتیں دیکھی, واپسی آ کر کے فرمائیں کہ اللہ پاک آپ نے تو ایسی زبردست جگہ بنائی ہے, کسی کو پتہ چلے گا حرام کے وہ بچ سکے, سب جائیں گے اس میں. اس لیے کہ وہ دلکش نظارے اس کا تو تصور ہی نہیں ہے دنیا میں. وہ دلکش کھانے اس کا تو تصور ہی نہیں ہے دنیا میں. وہ دلکش حسن و جمال اس کا تو تصور ہی نہیں ہے. وہ ہمیشہ کی زندگی وہ تو دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی. ایسی زبردست جگہ آپ نے بنائی ہے, کوئی بچے گا نہیں, سب جائیں گے. پھر دوزخ میں بھیجا. اور یہ بات بھی آپ سن لیجئے بیچ میں جملہ معترضہ. جملہ معترضہ جنت جگہ کا نام ہے. چونکہ آپ کو پتہ ہے دنیا کے اندر شیطانوں کی کمی نہیں ہے. انسانی صورت میں بھی بہت سارے شیطان ہیں اور اب تو اور زیادہ بڑھ گئے. جب سے یوٹیوب آیا اس وقت شیطانوں کی کثرت ہو گئی. اتنی کثیر مقدار میں شیطان آ گئے کہ کچھ نہ پوچھیں. ایک شیطان سے لاکھوں شیطان پیدا ہو گئے. تو وہ کیا کہتے ہیں, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں جنت پنت کچھ نہیں ہے نہ دوزخ ہے. جنت کیا ہے, بس ایک خوشی کا نام ہے. اور دوزخ کیا ہے, وہ ایک گھٹن کا نام ہے. یہ غلط ہے یہ بات, اور یہ عقیدہ رکھنا آدمی کو کافر بناتا ہے. اس لیے کہ جنت جگہ کا نام ہے اور جنت بن چکی ہے. دلیل قرآن پاک کی آیت. جنت کا ذکر ہمارے رب فرماتے ہیں اور ساتھ میں یہ جملہ فرماتے ہیں اعدت للمتقین, یہ پرہیزگاروں کے لیے تیار ہو چکی ہے. اور دوزخ کا ذکر ہمارے رب فرماتے ہیں اور ساتھ میں قرآن میں فرماتے ہیں اعدت للکافرین, دوزخ موجود ہے اور تیار ہو چکی ہے. تو یہ جملہ معترضہ تھا. ایسے نقالوں سے وہ کہتے ہیں ہمارا اصلی مال ہے اور ذرا لیبل آپ کو ہم نے دکھا دیا, سمجھ, نقالوں سے ہوشیار رہیے. دیکھتے ہیں نا دنیا کے اندر یہ اوریجنل جاپانی ہے جی, یہ اوریجنل ہے جناب, یہ بالکل اس کے اندر ملاوٹ نہیں ہے. تو اس لیے یہ والی بات یہ اوریجنل بات ہے جو قرآن پاک اور احادیث مبارک سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. اس لیے مارکیٹ کے نقالوں سے ہوشیار رہیے جو ہمارے مرکزی عقائد کے اوپر ڈھاکہ ڈالتے ہیں. تو خیر, جبرائیل علیہ السلام دوزخ میں پھرے. جب دوزخ کے اندر پھرے تو واپس آئے, اللہ یہ تو بہت خطرناک جگہ ہے.
جس کو پتہ چلے گا دوزخ کے بارے میں ایک فرد نہیں آئے گا، ہر آدمی اس سے بھاگے گا۔ اب ہمارے رب نے کیا کیا؟ چونکہ امتحان مقصود ہے، یؤمنون بالغیب، بن دیکھے اللہ کو ماننا ہے۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، بن دیکھے اللہ سے ڈرنا ہے، اکیلے میں خدا سے ڈرنا ہے، لوگوں کے سامنے خدا سے ڈرنا ہے، مارکیٹ میں بیٹھ کر کے اللہ سے ڈرنا ہے، گھر کے اندر بیوی کے پاس بیٹھ کے اللہ سے ڈرنا ہے۔ کسی موقع پہ مومن آزاد نہیں ہے، کسی موقع پہ، جواب دیں، مومن آزاد نہیں ہے۔ یہ اس کا دماغ بھی خدا کے قابو میں، یہ تابعدار دماغ، اس کا دل بھی تابعدار دل، اور اس کا بدن بھی تابعدار بدن۔ یہ کسی صورت کے اندر آزاد نہیں ہے، یہ ہر وقت پابند ہے، یہ واش روم کے اندر بھی پابند ہے، بیت الخلا جا رہا ہے، پیشاب کر رہا ہے، پخانہ کر رہا ہے، یہ غسل کر رہا ہے، یہ اس وقت بھی آزاد نہیں ہے، یہ وہاں بھی پابند ہے۔ کیوں؟ کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کرنا، خبردار۔ کیوں؟ تمہارے نبی نے منع کیا ہے۔ یہ بیت الخلا کے اندر بھی پابند ہے جی، اچھا جی نہیں کریں گے جی، بیٹھ کے پیشاب کریں گے۔ بھئی قبلے کی طرف منہ نہیں کرنا، اچھا واش روم میں ہو، آزاد نہیں ہو، بند کمرے کے اندر ہو، اپنی مرضی سے نہ پیشاب کرنا ہے نہ پخانہ کرنا ہے۔ یہ اپنی بیوی سے ملنے میں بھی آزاد نہیں ہے، یہ اپنی بیوی سے ملنے میں بھی آزاد، یہ اپنی خواہش پوری کر رہا ہے، اس کے اندر بھی شریعت نے حد بندی بتا دی۔ اس لیے دنیا کے اندر شیاطین پھیل چکے ہیں اور ایسے عروج پر ہیں کہ مسلمانوں کا بیڑا غرق کر چکے ہیں، اور ہر آدمی اپنے آپ کو ڈوب رہا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ نکلنے کا کنارہ کیا ہے، میں کہاں جاؤں۔ تو ایک ہی راستہ ہے بس، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، بس ایک ہی راستہ ہے۔ اللہ کے پاس امن ہے، اور اللہ کہاں ملیں گے؟ اللہ مسجد میں ملیں گے۔ اللہ کہاں ملیں گے؟ اللہ کے راستے میں ملیں گے۔ نکلے آدمی اللہ کے راستے میں، نکلے، مسجدوں کا ماحول اختیار کرے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ بھئی پابندی کیا ہے، پابندی کس کو کہتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ جبرائیل علیہ السلام آئے، اب اللہ جل جلالہ، ہمارے نبی کا فرمان، یہ سب پوری حدیث چل رہی ہے آپ کی خدمت میں، عربی متن نہیں پڑھ رہا میں۔ کیا فرمایا؟ حجبت الجنت بالمکارہ وحجبت النار بالشہوات، پردہ ڈال دیا جنت پہ، کس چیز کا؟ ناگواریوں کا۔ فجر میں اٹھنا ہے بھائی، 4:15 نماز ہوگی، گرمی ہے، اپریل مئی جون جولائی، 4:15 اذان ہوگی، اور جو ہے وہ آپ کی 5:10 5:15 کراچی میں نماز ہوگی بھائی، عشاء 9:15 ہوگی بھائی۔ جون جولائی کے اندر 48-50 سینٹی گریڈ گرمی ہے، روزہ رکھنا ہوگا بھائی۔ رمضان تو چکر کاٹتا ہے، وہ تو جنوری میں بھی آئے گا اور وہ تو جون جولائی میں بھی آئے گا۔ حالات بڑے ٹائٹ ہے، تنگ ہے، چاروں طرف سے حکومت نے جناب بھاری بھرکم ٹیکس لگا لی ہے، زکوٰۃ تو دینی ہے بھائی، زکوٰۃ تو ٹیکس نہیں ہے، زکوٰۃ تو عبادت ہے، قربانی تو کرنی ہے بھائی، صاحب نصاب آدمی ہوں، قربانی ٹیکس نہیں ہے، وہ تو عبادت ہے بھائی۔ حج تو کرنا ہے، چاہے 20 لاکھ کا پیکج ہو، 10 کا ہو، 50 کا ہو، حج تو کرنا ہے، کیوں؟ عبادت ہے، تو یہ تو کرنے ہیں۔ اب یہ سارے پردے آ گئے جی، سخت گرمی میں ٹینکی کا پانی بالکل کھولتا ہوا بے وضو کرنا ہے، غسل بھی کرنا ہے جمعے کو، اور سخت سردی ہے، گیس نہیں ہے، گیزر نہیں ہے، بالکل جمع ہوا پانی ہے، ناک میں ڈالو تو ناک میں زخم، اور منہ میں ڈالو تو دانت بجے، اور چہرے پہ ڈالو تو چہرے پہ پانی جم جائے، لیکن جی کیا ہے؟ یہ ناگواری ہے، اور وضو تو کرنا ہے۔ اور کیا؟ مسجد کی طرف ناگواریوں کے اندر چلنا، طبیعت نرم گرم ہے، مسجد کی حاضری نہیں چھوڑنی۔ یہ جنت پہ جی پردے آ گئے جی۔ اب
اب پردوں کو دیکھ کر کے پیچھے جنت ہے، پیچھے جنت وہ نظر نہیں آ رہی، اوپر پردے نظر آ گئے جی. گرمی کا روزہ کون رکھے؟ ہے پیچھے جنت لیکن گرمی کا روزہ کون رکھے؟ اب جو آدمی اس کے دل کا ایمان اور یقین ہوگا اور یہ پھر اس پہ چلے گا. یہ امتحان ہے اس کا. دوزخ پہ پردہ آ گیا جی. کس چیز کا؟ شہوتوں کا، شراب کا، بدکاری کا، خوبصورت عورتوں کا. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ. پیسے، جائیدادیں، حکومت کے عہدے، ہر وہ چیز جو آدمی کو خدا سے غافل کرے، وہ سب غفلت کے پردے دوزخ پہ آ گئے. اب کہا جبرائیل جا کے دیکھو. فرمایا اب اللہ مشکل ہے. جنت والے اب جنت میں نہیں جا سکیں گے. کیوں؟ وہ سامنے ناگواریاں دیکھ کے پیچھے ہٹیں گے. اور دوزخ والے دوزخ سے بچ نہیں سکیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مزوں کو دیکھ کر کے آگے جائیں گے. ایسے موقع پر کون بچے گا؟ جس کے دل میں پکا ایمان اور یقین ہو. ایمان اور یقین یہ بہت بڑی دولت ہے. اللہ کی ذات کی عظمت کا دل میں جاگزین ہونا اور راسخ ہو جانا کہ اللہ موجود ہے اور وہ ایک ہے. اس کا نہ ذات میں کوئی شریک نہ صفات میں کوئی شریک. اللہ کی ذات کا یقین جس پر ہو، جس کا ہوگا دل میں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پہ یقین ہوگا، وہ آدمی پھر ان پردوں سے متاثر نہیں ہوگا. وہ دوزخ سے بچنے کا بندوبست بھی کرے گا، وہ جنت میں جانے کا انتظام بھی کرے گا. تو یہ سارا امتحان ہے ہمارے رب کا ہمارے پاس. ہم اس دنیا میں ہیں اور ہم امتحان میں چل رہے ہیں. پرچوں میں ہیں جی، ابھی بھی پرچے میں ہیں. ہر لمحہ نیا نیا پرچہ، ہر لمحہ، ہر دن نیا پرچہ، ہر دن نئے حالات، ہر دن نئی کیفیات. اور اس میں کیا کرنا ہے؟ اس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. اب ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب فرما رہے ہیں دیکھنا، بچ کے رہنا ذرا. ما منکم من احد الا وقد وکل قرینہ من الجن ووکل قرینہ من الملک. تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ، اللہ اکبر. اس دن ایک حدیث سامنے آئی، میں نے کلاس میں کہا بچوں کو، میں نے کہا میں نے اس سے پہلے یہ حدیث میرے مطالعے میں نہیں آئی تھی. اس دفعہ یہ مطالعے میں اور آپ کو سنا رہا ہوں، اور آپ کو بھی نہیں بتائی اس سے پہلے. بالکل نئی مطالعہ کیا سبق کا، اس میں ایک حدیث آ گئی عجیب. فرماتے ہیں کہ جو انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ شیطان کے ہاں بھی ولادت ہوتی ہے. ادھر انسان پیدا ہوا، ادھر اس کا دوست شیطان بھی ساتھ پیدا ہوا. ادھر انسان پیدا ہوا، ادھر اللہ نے فرشتہ بھی ساتھ کر دیا. فرمایا، ہمارے نبی فرماتے ہیں، میں نے حدیث پڑھی 2 دفعہ، جو تم میں سے کوئی بھی ہے اس کے ساتھ، قرین کہتے ہیں دوست کو، ساتھ رہنے والا، قرین ساتھ رہنے والا. تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ ایک جڑا ہوا شیطان نہ ہو اور ایک جڑا ہوا فرشتہ نہ ہو. فرشتہ جو تمہارے دل کے اندر اچھے خیالات آتے ہیں، یار مسجد چلو بھائی، یار آج جمعہ ہے، یار صلاۃ التسبیح پڑھو بھائی، جمعہ ہے بھائی، درود شریف کا بہت زیادہ ثواب ہے. اس دن ایک حدیث سامنے آئی کہ جمعے کے دن جو درود پڑھے گا، عام دنوں میں پڑھے گا 1 کے 10 گناہ معاف، 10 رحمتیں، 10 درجات. اور جمعے کے دن پڑھے گا تو ایک درود کے 70 نیکیاں، 70 نیکیاں ملیں گی، 70 گناہ معاف ہوں گے، 70 درجے بلند ہوں گے. بیٹھ جاؤ بھائی، تھوڑی سی 20-25 منٹ لگیں گے، 1000 دفعہ درود شریف پڑھ لو، 1000 دفعہ. تو ایسے لوگ ہیں ہماری مسجد میں، ایسے لوگ ہیں جمعے کے دن 20,000 دفعہ درود شریف، 10,000، 15,000، 20,000، 5,000 روز کا معمول. جمعے کے دن 10,000، جمعے کے دن 15,000. اور پھر مدینہ گئے تو وہاں دن میں 25,000 مسلسل درود شریف. تو کیا تمہارے ساتھ جب تمہارے ساتھ کیا ہے، کوئی نیکی کا خیال آیا نا، تو
تو سمجھ لو یہ فرشتے کی طرف سے آیا، اس کا نام ہی الگ ہے۔ دل میں اچھا خیال آیا، فوراً سمجھو فرشتے کی طرف سے آیا۔ اچھا جی اس کا کیا نام ہے؟ جی اس کو الہام کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ الہام۔ بھائی الہام آیا ہے میرے دل میں، کیا بھائی اچھی بات کا خیال آیا ہے۔ اور جہاں کہیں برا خیال آیا، بھائی کیا ضرورت ہے یار، ابھی تو جمعہ پڑا ہے، اثر یار دیکھیں گے یار، پھر بعد میں دیکھو، جماعت چھوڑ دی۔ فجر تو یار رمضانوں میں پڑھتے ہیں، باقی ہم 11 مہینے فجر نہیں پڑھتے۔ اچھی آنکھ کھل گئی پھر سو گیا، الارم بج گیا دبا کر کے اس کو پھر سو گیا، نہیں میں نے تو فجر پڑھنی ہے۔ تو نماز کا چھوڑنے کا خیال، کسی بھی گناہ کا خیال آ جائے، سمجھ لو شیطان کی طرف سے۔ جی شیطان کی طرف سے، اس کا پھر نام ہی الگ ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام وسوسہ ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ وسوسہ۔ وسوسے کی تعریف کیا ہے کہ جی وسوسے جو زیورات ہوتے ہیں سونے چاندی کے، یہ جو آپس میں ٹکراتے ہیں، اس سے جو ہلکی سی چھن چھن کی آواز آتی ہے، یہ اس کا اپنا لفظی ترجمہ ہے۔ مخفی آواز کو کہا جاتا ہے وسوسہ، مخفی آواز، چھپی ہوئی آواز۔ اور شریعت کے اندر وسوسہ کس کو کہتے ہیں؟ جی شریعت کے اندر وسوسہ کہتے ہیں کہ آدمی، اور پھر اس کے 5 مراتب حضرات نے لکھے ہیں، وسوسے کے 5 مراتب، سب کے الگ الگ نام۔ ایک کو حاجز کہتے ہیں، ہا الف جیم سین۔ وہ کیا؟ بس انسان ہے، ہم آپ بیٹھے میں ہیں، ابھی تو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن یہاں بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ اب میں بات بھی کر رہا ہوں لیکن کافی ساری چیزیں یہاں چل رہی ہیں، آپ سن رہے ہیں، میری بات بہت توجہ سے سن رہے ہیں، لیکن کافی ساری چیزیں آپ کی چل رہی ہیں۔ تو خیالات کا یوں چلنا اور اس رکنا نہیں، اس کو حاجز کہتے ہیں۔ دوسرا نام ہے خاطر، پاؤ کے ساتھ۔ وہ کیا ہے؟ خیال آیا، ہلکا سا رکا، پھر نکل گیا، کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ تیسری قسم ہے حدیث النفس، خیال آیا بھی، رک گیا، تھوڑی سی بات چیت ہو گئی لیکن کرنے نہ کرنے کا کوئی رجحان نہیں، اس کو حدیث النفس کہتے ہیں۔ اور چوتھی قسم کو ہم کہتے ہیں، ہاں ڈبل میم شد والی، ہم کہتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ خیال آیا، تھوڑا سا رکا بھی اور آگے بھی بڑھا تھوڑا سا، لیکن کچھ پختہ عزم کا ارادہ نہیں ہوا کرنے نہ کرنے کا، اور چلا گیا۔ تو یہ جو 4 قسمیں ہیں، اس پہ پکڑ نہیں ہے۔ وجہ میرے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ آپ ذہن میں یہ بات رکھیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ کتنے سارے لوگ آتے ہیں مسجد میں، اور کتنے سارے لوگ ہوتے ہیں جن میں قسم قسم کے وسوسے آتے ہیں۔ بعض وسوسے ایسے ہیں نعوذ باللہ خدا کے متعلق، بعض وسوسے قرآن پاک کے متعلق، بعض وسوسے اللہ کے رسول کے متعلق، قسم قسم وسوسے آتے ہیں۔ ان وسوسوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ وجہ وسوسوں کا آنا یہ ایمان کے خلاف چیز نہیں ہے۔ یہ بات میں بالکل آہستہ کہہ رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ وسوسوں کا آنا یہ ایمان کے خلاف نہیں ہے۔ اچھا یار میں تو مردود ہو گیا، بس دیکھو خدا کے بارے میں یہ باتیں آتی، بابا اپنے پاس رکھو یار، وہاں سے پرچی چل رہی ہے۔ تو یہ اس طرح کے جو خیالات آتے ہیں یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ جو چیز اختیار میں نہیں ہے اس پہ پکڑ بھی نہیں ہے، جو چیز اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ پاک اپنے احکامات کا مکلف اسی کو بناتے ہیں جو انسان کے اختیار میں ہو۔ اب میں آپ کو کہوں یہ مسجد یوں اپنے سر پہ اٹھا لے تو کون اٹھا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا، ساری دنیا مل کر کے بھی نہیں اٹھا سکتی۔ انسان، مشینیں تو اٹھا لیں گی لیکن انسان مل کر کے اس پلر کو ہلا سکتے؟ نہیں ہلا سکتے۔ یہ بس میں نہیں ہے۔
جو چیز انسان کے بس میں نہیں ہے اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا. یہ وسوسے ہمارے بس میں نہیں. اس طرح کے لوگ ہمارے صحابہ کرام میں پریشان ہو کر کے اللہ کے رسول کے پاس آئے اور انہوں نے اپنی پریشانی رکھی. ہمارے نبی نے ان کو کیا جواب دیا یہ سننے کی بات ہے. ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ آ گئے سامنے. حضرت ہم اپنی زبان پہ بعض وہ چیزیں نہیں لا سکتے جو ہمارے دلوں میں خیالات آتے ہیں. ہم جل جائیں، کوئلہ بن جائیں، یہ ہمیں گوارا ہے، لیکن زبان پہ وہ وسوسہ نہیں لا سکتے. ایسی غلط غلط چیزیں دل دماغ میں آتی ہیں. تو کیا فرمایا؟ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول ہم تو بہت پریشان ہیں. آپ نے فرمایا پریشانی کی بات نہیں ہے. کیوں؟ یہ تو پکے مومن ہونے کی نشانی ہے. ہاں چور وہ جھونپڑیوں میں تھوڑی جائے گا. چور تو نقب وہاں لگائے گا جہاں اس کو پیسے ملنے کی امید ہو. ہمارا چور شیطان ہے. اس کو پتہ ہے یہ مومن ہے، اس کو پتہ ہے یہ پکا نمازی ہے، اس کو پتہ ہے میں اس کو پھنسانا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ مسجد سے دور رہے، تاکہ یہ خدا سے دور رہے، تاکہ یہ ہر وقت گھر میں جھگڑا کرے، تاکہ ہر وقت اس کے گھر میں اور اس کے آپس میں پھوٹ پڑے. میں تو چاہتا ہی یہی ہوں اس کو اندر سے پریشان کر دوں. تو کیا فرمایا کہ یہ تو پکے مومن، تم پریشان ہو گئے. ہاں تم اس لیے پریشان ہوئے کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت ہے. یہ تو وسوسوں کا آنا تو پکے مومن ہونے کی علامت. کتنا بڑا بوجھ ہلکا کر دیا، کتنا بڑا بوجھ نبی کے اس دو جملوں نے ہلکا کر دیا. اور ایک جگہ فرمایا اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ نے صرف شیطان کو وسوسے والا بنایا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا. خیال لاتا ہے بس. ہاں خیال آ گیا. اب اگر آپ نے اس کو مہمان بنا لیا، خیال کو کاروائی شروع کر لی آپ نے مہمان بنا کر کے، اب پھنسیں گے آپ. وجہ خیال کے آنے تک تو آپ بے اختیار تھے. اب جب آپ نے اس کو مہمان بنا کے کام شروع کر لیا اب با اختیار ہو گئے آپ. اور شریعت مختار سے پوچھتی ہے، بے اختیار سے شریعت نہیں پوچھتی. بے اختیاری چیزوں پہ پکڑ بھی نہیں ہے، اور جو مختار ہے اس پہ اللہ پاک پوچھیں گے اس سے کہ تم نے کیوں کیا ایسا. اور یہ ہم سب کے دل دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ وسوسہ شروع میں آتا ہے تھوڑا تھوڑا، آخر میں کہاں تک جاتا ہے؟ بندے کو کافر بناتا ہے. وہ ہمارے نبی فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک کے پاس ایسا ہوگا، شیطان آئے گا اور تم سے شیطان پوچھے گا آسمان کس نے بنائے؟ تو تم کہو گے اللہ نے بنائے. پھر شیطان پوچھے گا زمین کس نے بنائی؟ تو تم کہو گے اللہ نے بنائی. پھر کہے گا درخت کس نے بنائے؟ تم کہو گے اللہ نے بنائے. پھر کہے گا سمندر کس نے بنائے؟ تم کہو گے اللہ نے بنائے. ہوتے 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 ایک سوال خطرناک وہ یہ بھی کرے گا، ذرا یہ تو بتاؤ جب سب چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا خود اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ بولو جب یہاں تک آ جائے نا بس خبردار آگے نہیں بڑھنا. کیا کریں جی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو. اور اگر مسجد میں نہیں ہو تو الٹی طرف 3 دفعہ تھوک دو، تھو 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 3 دفعہ، اور 3 دفعہ اعوذ باللہ پڑھ لو. تو اس کا جو یہ اثر ہوگا وسوسے کا وہ تم سے دور ہو جائے گا. اور ایک صحابی آئے، حضرت جی نماز پڑھتا ہوں بس جیسی نیت باندھتا ہوں بس آ جاتا ہے اور تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور مجھے پتہ بھی نہیں چلتا میری رکعتیں کتنی ہوئی ہیں. اچھا خاصا دنیا کے حساب میں ماہر آدمی ہوں اور دنیا کے ساری چیزوں کو پورا کرتا ہوں، نماز میں آتا ہوں ادھر شیطان آ جاتا ہے. اب سنیے تسلی کی بات، کیا فرمایا؟ پریشانی کی بات نہیں ہے. وضو کا الگ شیطان، استنجے کا الگ شیطان، اور نماز کا الگ شیطان. اللہ اکبر.
نماز کے شیطان کا نام ہے خنزب، خا نون زے بے، خنزب، خنزب کیا مطلب؟ بہت زیادہ نافرمانی میں جری، جرت والا، جری علی الفجور، بہت زیادہ گندے کاموں کے اندر جرت کرنے والا اور آگے بڑھ کے گندے کام کروانے والا، یہ اس کا نام ہے خنزب۔ وہ آتا ہے اور وہ نماز میں وسوسے ڈالتا ہے، لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے جیسے اس طرح تم پہ حملہ ہو، اگر مسجد ہے، نماز ہے، تو الٹی طرف ہلکا سا تھتکار دو، اور تمہارے اس طرح تھتکارنے سے نماز خراب نہیں ہوگی، تھتکار دو اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو۔ گھر میں ہے تو زیادہ اچھا سمجھ میں آتا ہے، اگر مسجد میں ہے تو آدمی جو ہے نا اس طرح کر لے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ مسجد کے اندر ایسی کوئی چیز جماعت میں نہ کرے، اکیلے نماز میں تو کر سکتے ہیں آدمی، لیکن گھر کے اندر زیادہ اچھا کر سکتا ہے، اکیلے میں کر سکتا ہے۔ تو اگر صحابی کہتے ہیں جب میں نے نماز کے ایسے وسوسوں میں ہمارے نبی کا یہ عمل شروع کیا، اللہ پاک نے شیطان کو مجھ سے دفع کر دیا۔ کتنے سارے لوگ ہیں جو استنجا کر لیتے ہیں، کہتے ہیں استنجا نہیں ہوا، پھر جاتے ہیں۔ وضو کر لیتے ہیں، ایک عضو کو کیا کرتے ہیں 10 20 دفعہ دھوتے ہیں، کہہ رہے نہیں وضو نہیں ہوا، پھر کرتے ہیں۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں وضو کا شیطان کا نام ولہان ہے، واو لام ہا الف نون، ولہان، خود حیران و پریشان، دوسروں کو بھی حیران و پریشان کرتا ہے۔ اس لیے فرمائے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں، بہت سادی سی دعا، لیکن آدمی کی حفاظت ہے اس کے اندر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، بہت قیمتی بات ہے، قاسم ان کا نام ہے۔ حضرت ابوبکر کے ایک بیٹے کا نام محمد کے بیٹے کا نام قاسم بہت بڑے آدمی۔ یہ جتنے بڑے بڑے صحابہ، ان کے اولادوں میں بہت بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، ان کو فقہائے سبعہ، مدینہ میں 7 بڑے فقیہ، ان میں سے حضرت قاسم رحمت اللہ علیہ تھے، صحابی نہیں تھے۔ وہ کہتے ہیں میرے پاس ایک آدمی آیا، مجھ سے یہ کہا کہ میرے ساتھ نماز میں یہ مسئلہ ہے اور میں نماز کے وسوسے میں مبتلا ہوں۔ تو حضرت قاسم نے کیا کہا؟ بہت زبردست بات ہے، کہ تم اپنی نماز پوری کر لو، نماز ختم ہو جائے، اب شیطان کو کہو میں نے تو پڑھ لی، قبول کرے گا میرا اللہ، تو قبول نہیں کرے گا، اور تو جتنا زور لگا لے میں دوبارہ پڑھوں گا نہیں، نہ دوبارہ استنجا کروں گا، نہ دوبارہ وضو کروں گا، نہ دوبارہ نماز پڑھوں گا، کیونکہ تیرے پاس قبولیت ہے ہی نہیں، قبولیت تو اللہ کے پاس ہے۔ کہا اس طرح 2-4 دفعہ کہو گے تو یہ کیفیت تمہاری کیا ہو جائے گی؟ وہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور شیطانی مکر و فریب سے اللہ ہم سب کو بچا لے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔